بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دن ایک صاحب مسئلہ پوچھنے لگے کہ اس طرح ایک لڑکی کے ساتھ میرا تعلق تھا، تقریباً 5-6 سال یعنی ہمارا تعلق ریلیشن جو تھا وہ 5 سے 6 سال تک تھا، اور اس دوران ہم قریب بھی جاتے تھے، بیٹھتے بھی تھے، باتیں وغیرہ، تو ہمارے فزیکل ریلیشنز جو تھے وہ بھی تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم تو شادی کریں گے، یعنی نکاح کریں گے اور شادی کریں گے، اس لیے ہمارے لیے یہ سب کچھ جائز ہے۔ تو کچھ وقت کے لیے تو بالکل میں سوچ میں ہی چلا گیا کہ یعنی ہمارے مسلمان آج اس حد تک پہنچ گئے ہیں اور اس لیول تک نیچے چلے گئے ہیں کہ ان کو اتنے دین کے بڑے حکم کا بھی پتہ نہیں ہے۔ شادی کریں گے، نکاح جب کریں گے تو تب آپ ایک دوسرے کے لیے محرم نامحرم بنیں گے، لیکن جب تک نکاح نہیں ہوا تو آپ تو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ اور یہ جو سوچ ہماری ہے یہ تو بالکل انگریزوں والی سوچ ہے، کیونکہ انگریز جب ریلیشن میں رہتے ہیں اور پریگننسی ہو جاتی ہے اور پھر بھی ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم الگ نہیں ہوتے، تو پھر وہ شادی کر لیتے ہیں۔ تو پھر آج کل تو ہم بالکل وہ انگریزوں کے لیول تک پہنچ گئے ہیں اور اتنی نیچے گر گئے ہیں۔ زنا جس طرح جس کو ہم زنا سمجھتے ہیں اسی طرح یہ بھی زنا ہے کہ کوئی تعلق رکھ رہا ہے، پیار ہے، محبت ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ آج کل ان چیزوں سے بچنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے۔ آپ اسکول میں جائیں گے، آپ کالج میں جائیں گے، آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے، پہلے تو یونیورسٹیز والے لوگ پیار محبت کی باتیں کرتے تھے، اب تو وہ اسکول لیول پر آ گئی ہیں یہ باتیں۔ تو اس کے لیے حلال راستہ یہ ہے کہ فوراً آپ جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیج دیں، اور اگر بات بنتی ہو تو ٹھیک ہے، وہاں دل لگا لیں، لیکن اگر بات نہیں بنتی اور آپ دل لگا لیں اور پھر دل یعنی آپ کے لیے الگ ہونا بھی تکلیف دہ ہوگا، اور پھر اتنا آپ اس میں آگے چلے جائیں کہ فزیکل ریلیشن بھی بن جائے، یہ تو ایک شیطان انسان کو ایک ایسے دلدل میں آپ کو پھنسا رہا ہے کہ بعد میں پھر آپ کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ اور مردوں کو تو پھر بھی اتنا پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن لڑکی ذات جو ہے، حیا کا دوسرا نام جو ہے وہ عورت، تو خدا را ان چیزوں سے خود کو دور رکھیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اس سے علماء یہی فرماتے ہیں کہ زنا تک پہنچانے والے جتنے بھی راستے ہوں اس سے آپ دور رہو۔ شیطان تو انسان کے پیچھے 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، تو اس لیے اپنی زندگی بھی برباد نہ کریں اور دوسری کی بہن بیٹیوں کی بھی زندگیاں برباد نہ کریں۔ یہ ظلم دوسروں کے ساتھ ہرگز نہ کریں، اس کی سزا ضرور دنیا میں آپ کو کہیں نہ کہیں ملیں گی۔ اور جو میں نے یہ شروع میں آپ کو واقعہ سنایا، یہ اس لڑکے کے ساتھ وہ کام ہوا پھر کہ وہ لڑکی جو ہے اس کا رشتہ جو ہے وہ کسی اور دوسری جگہ ہو گیا، نہ ادھر کا رہا اور نہ ادھر کا رہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اب ان کا تو اتنا 6 سال ریلیشن چلتا رہا اور اتنا وہ یہ قریب چلے گئے کہ صرف نکاح نہیں تھا، باقی میاں بیوی کے بیچ جو ہوتا ہے وہ سب کچھ تھا، لیکن آج اتنا دور ہو گئے۔ آج یہ لڑکا روتا ہے اور میرے سامنے رو رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ وہ سزا ہے جو اللہ تمہیں دے رہا ہے، اس پر توبہ کر لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل کا یہ بوجھ ہلکا ہو جائے تو اس پر توبہ کر لو، بالکل سچے دل کے ساتھ۔ تو زنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں انسان کو ملتی ہے، آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی۔ آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ شراب پینے والے اور نعوذ باللہ زنا کرنے والے، ان کی تو ایسے سزائیں ہیں کہ وہ تو فوراً ہی شروع، بلکہ دنیا میں شروع ہوتی ہیں۔ ایک دوسرا ہمارا دوست ہے، بہت اچھا ہے، اس نے مجھے کہا کہ میڈیکل کالج کا ایک لڑکا میرے ساتھ ہاسٹل میں تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ گرل فرینڈ تو نہیں چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا نہیں، مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ تو پھر اس نے مجھے سٹوری کہا، میں نے پوچھا کہ مطلب کیا مطلب ہے آپ کا آپ مجھے؟ تو اس نے کہا کہ میری ایک گرل فرینڈ ہے اور بہت عرصہ ہمارا ریلیشن سال تھا یا 6 مہینے جتنا بات تھا وہ چلتا رہا، اور فزیکل ریلیشن بھی ہمارا تھا۔ اب میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ کسی دوسرے کے ساتھ اس کو ٹچ کر دوں۔ اور پھر کہا کہ یہ مجھے ایک دوسرے دوست نے یہ والی گرل فرینڈ دی تھی،
اور اس کے ساتھ بھی فزیکل ریلیشن تھا، اور اس نے بھی یہ جھانسا دیا تھا کہ ہم شادی کریں گے، اور اس سے پہلے بھی ایک اور کے ساتھ، یعنی یہ جو لڑکا جو پروپوز کر رہا تھا اس دوسرے لڑکے کو، یہ پروپوزل دے رہا تھا کہ آپ کو گرل فرینڈ دے رہا ہوں میں اپنی، تو یہ تیسرا اس کا لور تھا، اور یہ جو میرا دوست تھا یہ چوتھا بننے والا تھا جس کو اس کو آفر ہوئی، اور وہ پچھلے جو 3 گزرے ہیں تینوں نے اس کے ساتھ، اس لڑکی بیچاری کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا، اور وہ بھی اتنی بے وقوف کہ میڈیکل کالج میں کوئی پہنچ جائے، انٹیٹس آپ پاس کر لے اور میڈیکل کالج میں پہنچ جائے، لیکن اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ کن کن طریقوں سے وہ پھانستے ہیں وہ نادان لڑکیوں کو۔ تو اتنا تو آپ، اور میں ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا آپ بچوں سے، یہ حیا اسلام میں ہے، لیکن حیا کا بھی ایک حد ہوتا ہے، حیا بھی رکھیں، وہ حد بھی رکھیں، لیکن اپنے بچوں کو تھوڑا عقل بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ کن پر اعتبار کرنا ہے اور کن پر نہیں، اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ فوراً ہمارے پاس آ کر ہمیں بتائیں، ہم سے مشورہ کریں، ہم آپ کے ماں باپ ہیں، ہم آپ کا برا کبھی بھی نہیں چاہیں۔ اس لڑکی کے بارے میں جب بھی میں سوچتا ہوں کہ یعنی تیسرا لڑکا جو ہے وہ بھی اس کو چھوڑ رہا تھا، یہ تو اچھا تھا کہ وہ میرا دوست تھوڑا سا دیندار لوگوں کے ساتھ ٹچ تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو آج کل کالج یونیورسٹی جو ہے ان میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے والدین سے گزارش ہے کہ آپ خدا را اپنے بچوں کی خبرگیری لیا کریں، کبھی کبھی اچانک کالج یونیورسٹی جایا کریں اور ان سے کہیں کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں، یا خود اگر ہو سکے تو آپ خود اگر لڑکی ہے تو ان کو کالج اور یونیورسٹی کے دروازے تک چھوڑیں اور پھر ان کو واپس پک بھی کریں۔ اتنی ذمہ داری تو آپ نبھا سکتے ہیں نا، باقی ذمہ داریاں تو سب ہم نے دوسروں پہ ڈالی ہیں کہ بچپن میں سپارہ بھی کوئی دوسرا پڑھائے گا، پھر جب تھوڑا بڑا ہوگا تو ABC اور 1 2 3 یہ سب بھی دوسرے پڑھائیں گے، اچھا جب اسکول سے واپس آ کر ان کو گھر میں ہم بٹھائیں گے بھی نہیں، اس کے لیے بھی ٹیوٹر رکھا ہوا ہے۔ تو ساری ذمہ داریاں جب ہم نے اپنے سر سے دوسروں کے سر پر ڈالی ہوئی ہیں تو کم از کم ان کی عزت بچانے کی جو ذمہ داری ہے اور ان کی جو فیوچر بچانے کی ذمہ داری ہے وہ تو ہم اپنے سر لے لینا، اس کے بارے میں تو ہم جواب دہ ہوں گے۔ اگر یہ لڑکا اور لڑکیاں، یہ لڑکے اور لڑکیاں کل جہنم میں جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو ان کو صحیح راستہ نہ دکھانے کی وجہ سے ان کے ماں باپ بھی سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ تو خدا را اس بارے میں، ان باتوں کے بارے میں سوچے، جو نوجوان ہیں وہ بھی خود کو بچائیں۔ کبھی بھی آپ کے دل میں اگر غلط ارادہ آئے تو آپ اپنی بہن اگر آپ کے گھر میں ہو، یا آپ کی بیٹی ہو، یا آپ کی ماں گھر میں موجود ہوتی ہے، کم از کم یہ آپ کی ماں جو ہے یہ بھی کسی کی بیٹی تھی، یہ بھی کسی کی بہن ہے، تو ان کو ذہن میں کہ یہ لڑکی جو ہے یہ بھی کل کسی کی ماں بنے گی اور یہ بھی کسی کی بہن ہوگی، تو خود کو جتنا ہو سکے وہ بچا سکے، ورنہ دنیا میں بھی ذلت ہمارا مقدر ہوگی اور آخرت میں بھی ذلت ہمارا مقدر ہوگی۔ اور آسان طریقہ اس کا حل یہ ہے کہ اس طرح مرحلہ اگر آئے کہ کہیں تعلق بن جائے، ریلیشن کوئی آپ کو پسند آ جائے، تو دل لگانے سے پہلے رشتے کا انتظام کر لیں۔ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کا ایمان ہے، قبر تک یہ رشتے آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن قبر جیسے سانس نکلے گی تو سب رشتے ختم ہو جائیں گے قیامت کے روز اور حشر کے میدان میں، پھر وہاں کوئی کسی کا بیٹا، کوئی کسی کا باپ اور بھائی اور شوہر یہ نہیں ہوگا۔ تو کیوں ہم جو ہیں اپنی زندگی جو ہے وہ برباد کریں؟ ہماری زندگی ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا اپنا آخرت ہے، اس کو ہم بچا لیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔